نبوت تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اس توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما، ہماری زندگی کے جو بقیہ ایام ہیں اس کے شب و روز اسی عقیدے کے اوپر صرف ہو جائیں، مولا ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو اپنی عبادات کی منظوری چاہیے، اپنے رکوع، سجود، تلاوت قرآن یعنی جتنے بھی احکام پر وہ عمل کر رہا ہے، اگر اس کو اس کی منظوری چاہیے کہ یہ منظور ہو جائیں گے، تو اس کے لیے یہ بات شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ بندہ مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی تعظیم کا عقیدہ اس کے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو گستاخ تو جتنی مرضی نمازیں پڑھتا پھرے، جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، تو وہ تو ساری کی ساری رد کر دی جائے گی اور دھتکار دی جائے گی عبادت۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کس بنیاد پہ کہی ہے؟ اس بنیاد کو بھی قرآن مجید سے بتاتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں آشکار ہو جائے کہ تعظیم مصطفیٰ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ضروریات دین میں شامل ہے۔ ایمان ہی فقط نہیں مصطفیٰ کی تعظیم، بلکہ ایمان کی اصل ہے مصطفیٰ کی تعظیم۔ مصطفیٰ کا ادب، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی درخت کی جڑ ہی جل جائے تو وہ درخت کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتے۔ سرسبز و شاداب وہی درخت ہوتے ہیں جن کی جڑیں ہری بھری رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اس آیت کریمہ کے ترجمے پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک ترجمے پہ غور کرنا ہے، دوسرا ترتیب پہ غور کرنا ہے، تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے نا۔ کیونکہ
یہ جو لفظی پراپرگنڈا ہے نا کہ مصطفیٰ کی ذات کو، آقا کی ذکر کو، حضور کے ادب کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ باقاعدہ تبلیغ کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور یہ لوگوں کو حضور کی ذات سے بیگانہ کرنے کے لیے تبلیغ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہ نقطہ لوگ کہتے ہیں یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہ دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی، بلکہ دین کی تبلیغ کے نام پر عاشقان مصطفیٰ کے سینوں سے مصطفیٰ کا ادب کھینچا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب مصطفیٰ کا تعارف دیکھے قرآن پاک میں کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات فرمائی، ایمان کی بات، لیکن ایمان کی بات اللہ لفظ ایمان سے شروع نہیں فرماتا۔ ایمان کی بات اللہ لفظ ایمان سے شروع نہیں فرماتا، بلکہ مصطفیٰ کی شان سے شروع فرماتا ہے۔ اب تو ایمان میں شان مصطفیٰ کی مرکزیت کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بات مومنین کو ایمان کی کرنی ہے۔ ایمان کیا ہے، کیسے بنتا ہے، اور ایمان مضبوط کیسے رہتا ہے، ایمان کی تقویت کیا ہے، ایمان کی کاملیت کیا، یہ ساری گفتگو آگے آنی ہے۔ پر وہ یہ ساری گفتگو جو ایمان سے متعلق ہے، اللہ لفظ ایمان سے شروع نہیں فرماتا، بلکہ یہ ساری گفتگو مصطفیٰ کی شان سے شروع فرماتا، کیونکہ جس کا عقیدہ مصطفیٰ کی شان اور تعظیم کے حوالے سے صحیح ہے، باقی احکام پھر کمال ایمان اور باقی ابحاث بات کی ہیں، اور جو یہی پہ ٹھوکر کھا گیا تو سمجھو کہ وہ تو بہک گیا، اب اس کے لیے آگے والی چیزیں کارآمد نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ فتح، اس کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے۔ سورۃ فتح 9واں رکوع ہے، پارہ نمبر 26۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ فرماتا ہے اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو، اب بریکٹ کا ترجمہ بھی ساتھ ڈال دوں گا نا تاکہ شاہد کا، مبشر کا اور نذیر کا معنی بھی متعین ہو جائے نا۔ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال اور احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا شاہد بنایا۔ یہ جو ترجمہ پڑھا ہے بریکٹ والا، یہ ساری حدیثیں ہیں اس کے اوپر، اور اللہ فرماتا ہے اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ 3 حضور کی شانیں، فرمایا پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا اور نذیر بنایا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ مشاہدہ کرنے والے کو، جو حاضر و ناظر ہو، روحانی طور پر جو امت کی خبر رکھتا ہو، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری شانیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی، یہ ساری شانیں اللہ نے حبیب کو فرمائی۔ فرمایا پیارے حبیب اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ پتہ کیوں بنایا آپ کو؟ یہ ساری عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں اے پیارے اللہ نے آپ کو پتہ کیوں دی؟ اور پھر اس کا جواب آیت کے اگلی آیت کے شروع میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ رسول پر ایمان لائیں۔ اے پیارے آپ کو بڑی بڑی عظمتوں کے ساتھ، شانوں کے ساتھ جو سجایا ہے ہم نے، اور آپ کو بہت وسیع اور عریض اختیارات عطا فرمائے، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ تیری عظمت و شانوں کو دیکھ کر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، یعنی دیکھے تیری عظمت کو، دیکھے تیری رفعت مکانی کو، دیکھے تیری شان معجزاتی کو، لوگ دیکھیں پیارے تیرے شان اختیاری کو، لوگ دیکھیں تیری شان حسن کو، لوگ دیکھیں تیری شان کمال کو، لوگ دیکھیں اے پیارے تیرے مسکراہٹ کو، لوگ دیکھیں تیرے سراپا اقدس کو،
اور یہ سب دیکھ کر اے پیارے لوگ انکار نہ کر سکیں اور کہہ دیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہی سچے نبی ہیں اور آپ کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی بات۔ تو ایمان کا تعارف جو ہے کیا، اب اگلی بات، ایمان کا جو تعارف ہے اللہ نے وہ بھی شان مصطفیٰ کے برتن میں ڈال کے پلایا ہے۔ ایمان کا معنی، مطلب، مفہوم تب بتایا یہ کہ جب تک کسی کو مصطفیٰ کی شان سمجھ نہیں آتی، جب تک کسی کو مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ایمان سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور پہلے لوگ مسلمان بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ اب اس سے اگلی بات کروں، پہلے لوگ مسلمان بھی ایسے ہوتے تھے۔ جو ترتیب قرآن پاک نے دی کہ فرمایا پیارے ہم نے آپ کو عظمتوں سے سجایا، کس وجہ سے کہ لوگ آپ کی عظمتوں کو دیکھیں اور اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیں۔ پہلے لوگ مسلمان بھی ایسے ہوتے تھے۔ اس کے اوپر بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ۔ جب میں پڑھوں گا تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ یہاں پر ایک جملہ آپ کو یاد کروانے کے لیے، جب لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ جملہ کنہوں نے بولا تھا؟ کافروں نے نا، حضور سے کافروں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ کوئی ہے حدیث کسی ملا کے پاس جس کے اندر یہ ہو حضور نے فرمایا میں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، میں تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، مجھے تو کوئی اختیار ہی نہیں، میں تو ایک مجبور نبی ہوں؟ ہے کوئی جملے کسی کے پاس حدیث میں؟ بولیے۔ ہے تو بڑھ کے مارنے والوں کو سمجھ آنی چاہیے یہ کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اور کیا کافروں نے، کہا کہ اگر نبی ہیں تو پھر یہ آسمانوں کا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آقا نے نہیں فرمایا میں نہیں کر سکتا۔ حضور سب کو اکٹھا کر کے، ایک روایت میں آتا ہے ایک ٹیلے پہ لے گئے اور ٹیلے پہ جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے ادھر، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کامل اختیار والے نبی نے جب اشارہ کیا تو چاند سے رہا نہ گیا، وہ پھٹ گیا، مصطفیٰ کے حکم کے اوپر کٹ گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ جو سارے کافر تھے، یہ منظر دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں داخل فرما لے، ہمیں شرف مسلمانیت عطا فرمائے۔ ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ جو جڑے ہیں ہاتھ، یہ جو عجز و انکساری، یہ جو میں ہی مار دی، ان کافروں کی یہ میں کس نے ماری تھی؟ اختیار مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا۔ جب سورج طلوع ہوا تو پھر ہر میں کرنے والا سجدہ ریز نظر آیا۔ ہمیں اس جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ سجدہ ریزی کا معنی جھک جانا، مصطفیٰ کی عظمت کے سامنے سلنڈر کر دینا۔ تو اتنی عظمت کو دیکھا اور یوں کر دیا کہ معاف کر دیں اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں، یہ جو شخص مسلمان ہوا ہے کہ جنہوں نے ایسے دیکھا کہ چاند کی 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے اوپر جانا لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی گیا ہے نہیں گیا، صحیح گیا کہاں گیا، بحثیں ہو رہی ہیں اس پر آج 1400 سال کے بعد۔ اور 1400 سال پہلے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر ہاتھ باندھنے والے جو یہ مسلمان ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ بتائیں، یہ مسلمان پہلے ہوا ہے یا مصطفیٰ کی عظمت اور شان کا اقراری پہلے ہوا ہے؟ بولیے۔ ہے شان کا اقراری ہے نا، پہلے بولا کرے، ساتھ دہرایا کرے جملے، اللہ کرے یہ زبان میں لگ جائیں اور بار بار کلام کیا کرے، اس طرح گھبرایا نہ کرے کسی سے۔ اب گھبرانا چھوڑ دیں۔ تو جب کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لیں تو اس کو مسلمانیت کی دہلیز پہ لائی کون سی چیز ہے؟ سوچو اس بات کو۔
دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کر کچھ نہیں سکتے، یہ گولی کھا کے ہی مرو تم سارے۔ مصطفیٰ کا نام لے کر دنیا کے سامنے ایک مجبور حیثیت سے تعارف کروانے والوں، اس بدعقیدگی میں مر جاؤ تم لوگ۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ سورج اپنی ترتیب کے مطابق وہ ڈوب گیا مغرب میں جا کر، ہیں تو مصطفیٰ کی دعا ہوئی یا اشارہ ہوا۔ سورج نے یہ نہیں دیکھا کہ قانون یہ ہے، سورج نے یہ نہیں دیکھا کہ قانون یہ، سورج نے یہ دیکھا کہ اس نے مصطفیٰ یہ ہے، حکم مصطفیٰ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر بھی آقا کی عظمت، شان، محبت، حضور کی عروج تمکنت، رفعت مکانی، کیا کیا؟ جب دیکھا تو دماغ ہی ہینگ ہو گیا، وہ آگے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آقا کی بلند پایا شان کو دیکھا تو اس نے کہا زندگی کا اگلا حصہ گزارنا ہے تو انہی قدموں میں گزارنا۔ کیوں؟ وہ مان گئے کہ ان کی مثال تو دیکھی نہیں گئی، ایسا اختیار اور اس اختیار کی تو مثال ہی نہیں دیکھی گئی، ایسا کمال اور اس کمال کی تو مثال ہی نہیں دیکھی گئی۔ وہ کلمہ پڑھ کے جب صحابی بن گئے تو وہ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ زندگی کا اگلا فیصلہ اب مصطفیٰ کے دامن میں ہے، آقا کے قدموں میں ہے، اب مرنا جینا سب مصطفیٰ کے نام پر ہے، اس لیے کہ ان جیسا کمال تو کسی کے پاس نہیں، ان کی مثال تو ان سے پہلے دیکھی نہیں گئی، ان جیسا شان اختیار تو کسی کے پاس نہیں۔ تو صحابہ بھی مصطفیٰ کو با اختیار اور کامل اختیار والے نبی ہونے کی حیثیت سے تعارف کرواتے تھے۔ تو دیکھا پہلے مصطفیٰ کی شان ہے، پھر ایمان ہے۔ قرآن میں مصطفیٰ کی پہلے شان ہے، پھر بولیے ایمان ہے۔ یہ کلمے یاد رکھ لیں آپ لوگ۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ ایک بندہ حکیم کے نام سے مشہور تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معجم الاوسط کے اندر روایت کیا۔ حکیم نام کا بندہ تھا، حکیم کہلاتا تھا۔ مدینہ پاک کے اندر جب حضور ہجرت کر کے آئے تو کافروں نے بھیجا، کہا کہ جائیں یہ عجیب باتیں کرتے، ظاہر ہے حضور کی ساری باتیں ان کے عقیدے کے خلاف تھیں، تو وہ اپنے ناقص ذہن کے مطابق اس حکیم کو کہتے جائیں اور آپ ان کا علاج کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور وہ حکیم آیا۔ حکیم کہتے ہیں علاج کرنے والا۔ وہ حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا آپ بڑی عجیب سی باتیں کرتے، میں آپ کا علاج نہ کروں؟ اب یہ کتنی چبھنے والی بات ہے کہ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، میں آپ کا علاج نہ کروں؟ میرے مصطفیٰ نے اس کے ان چبھنے والے لفظوں کے رد عمل میں کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت کہ اپنے اندر برداشت کی کوالٹی رکھنا۔ اگر کسی نے چبھنے والے جملے بول دیے تو واجب نہیں ہے کہ اب چبھنے والے جملوں سے ہی اس کا جواب دیا جائے۔ ہاں، بدی کا جواب حسن سلوک سے دینا یہ سنت ہے، کسی کے ظلم کا جواب حسن سلوک سے دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پر کتنے چبھنے والے لفظ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اور یہ ساتھ فرما کے کہا کوئی معجزہ بھی دکھاؤں، کوئی معجزہ بھی دکھاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دکھائیں، اور اس نے کہا کہ فلاں درخت کی فلاں ٹہنی سے کہیں کہ وہ آپ کا بتائے۔ اور روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ کہنے لگا کہ فلاں ٹہنی سے کہیں کہ وہ آپ کا بتائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ٹہنی کو میں کہوں کہ وہ میرا بتائے تمہیں، یا تم اس ٹہنی سے کہو کہ وہ آ کے بتائے تمہیں کہ میں کون ہوں؟ لفظ جملے بدل گئے۔ تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں بلاؤں تو ٹہنی آ کے بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ٹہنی کو جا کر میرا بتاؤ۔ تو اس کافر نے جا کر، جو حکیم علاج کرنے والا تھا، اس کا اپنا شروع ہو گیا نا علاج ہے،
وہ گیا اور جا کر کہنے لگا ٹہنی تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. اور روایت کے لفظ ہیں کہ وہ ٹہنی اپنے مقام سے یوں کر کے ہلی اور اپنے مقام سے اکھڑی اور اکھڑ کے زمین پہ آئی، اور زمین پہ آ کر وہ کبھی سجدہ کرتی ہے کبھی قیام کرتی ہے، کیونکہ حضور جو سامنے ہے، ہائے ہائے، یہ اس کا انداز محبت ہے. آقا سامنے ہے تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ کبھی مصطفیٰ کی محبت کے اندر سجدہ کرتی. اس کو کون سا منع ہے بھائی؟ مصطفیٰ کو سجدہ کرنا تو آپ کو اور مجھے منع ہے نا، وہ آقا نے منع کیا، اس کو تو منع نہیں تھا نا. وہ کون سی مکلف مخلوق تھی؟ دوست میرے جملوں کو صحیح طریقے سے سمجھیے گا، ویڈیو پہ سن کے کہیں اس کا غلط معنی مراد نہ لیجیے گا. تو اس کو کون سا سجدہ منع تھا؟ تو آقا کو دیکھا، حکم مصطفیٰ سے ٹوٹی وہ، اور ٹوٹ کر وہ کبھی زمین پہ سجدہ کرتی ہے کبھی قیام کرتی، پھر سجدہ کرتی، پھر قیام کرتی، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر قیام کرتی ہے، اور تیسرا سجدہ حضور کے قدموں میں کر کے کہتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یعنی ہدیہ پیش کرتی ہے، حضور یہ میرا سلام بھی قبول فرما. اب یہ منظر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹی بھی میرے حکم یعنی میرے تعارف کروانے پر ہے، اور یہ اس کے آنے کا انداز بھی یہ ہے کہ کبھی وہ قیام کرتی ہے کبھی سجدہ کرتی ہے، پھر قیام کرتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے، پھر قیام کرتی ہے، پھر سجدہ کرتی، اور تیسرا سجدہ بھی اس نے مصطفیٰ کے لیے کیا، اور تیسرا قیام بھی مصطفیٰ کے لیے کیا. سجدہ کر کے بھی سلام پڑھ دیا اس نے، قیام کر کے بھی سلام پڑھ دیا مصطفیٰ. یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ، اور سارا منظر دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ اب دوبارہ واپس جا کے لگ جاؤ، کہیں اس کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ یہ صرف اکھاڑ ہی سکتے ہیں لگا نہیں سکتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ سوال نہ رہ جائے. یہ بریکٹ کے ترجمے ہیں علماء، سمجھیے گا اس بات کو، تو کہیں اس کے ذہن میں یہ سوال نہ رہ جائے. فرمایا جاؤ اور دوبارہ جا کے لگ جاؤ. وہ گئی، جا کے لگی، حکم مصطفیٰ سے دوبارہ سبز و شاداب ہو گئی. اب یہ سارا منظر دیکھ کر وہ حکیم جو علاج کرنے آیا تھا، ظاہر اس کا علاج مکمل ہو گیا نا. آقا کی عظمت و شان نے اس کے اندر کی جو کفر کی گندگی تھی، آقا کی نفرت کی جتنی گندگی اس کے اندر بھری تھی، آقا کی شان اقدس، حضور کی محبت اور آقا کے اختیار، حضور کے کمالات، آقا کی بلند پایا شان نے وہ سارا گند نکال دیا. وہ ایسے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں، میرا علاج ہو گیا ہے، اب مجھے مسلمان فرما لیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. میرا پھر یہاں ایک ہی سوال رہا، یہ جو مسلمان ہوا ہے شخص، اس نے کلمہ پہلے پڑھا ہے یا مصطفیٰ کی شان کو پہلے مانا ہے؟ بولیے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس کی جو میں نے تطبیق کی وہ تفسیر بھی حدیث سے کر دی. تو وہ آقا کی شان اقدس کو دیکھا اس نے، اور پھر وہ اس کے اندر سے باقی ساری اونچے خیال ختم ہو گئے. اس نے مانا اس بات کو کہ جو شان دیکھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی، نہ دیکھی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہ اس کا عقیدہ بن گیا. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے. اب یہاں پر ایک جملہ بولو، یہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے جملہ، وہ یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لکڑی آئی ہے، اور وہ کس طرح وجد کے اندر، محبت کے اندر، تڑپ کے اندر، عقیدت کے اندر ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ تھا. وہ آئی، آنا بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، پر اس کے آنے کا انداز نرالا ہے. وہ جتنی عقیدت پیش کر سکتی تھی نا، اس نے کسی ملا کا خیال ہی نہیں کیا کہ کوئی کہے گا کہ قیام مصطفیٰ کے لیے کہاں سے لکھا ہے. اس نے پرواہ اس چیز کی نہیں کی. اس کے اندر جتنے بھی عقیدت تھی مصطفیٰ کے لیے، اس نے ساری عقیدت قیام اور سجدے کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کر دی. تو اس نے پیش کر دیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ اس کے آنے کی تڑپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہیں؟ اس کا محبت، اس کا وجد، اس کا تڑپنا، اس کا پھڑکنا، یہ سب تھا اس کا مصطفیٰ کی ذات کے لیے. وہ آئی اس طرح، یہ ابھی تو اس کو مصطفیٰ کا پیغام گیا تھا. یہ جملہ ہے آپ لوگوں کے لیے.
ابھی تو یہ اس کو آقا کا پیغام گیا تھا، اور یہ پیغام بھی ایک کافر نے دیا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفر کی حالت میں پیغام دیا کہ تمہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں، اور اس کا آنا یہ تھا۔ اور اگر حضور بلاتے کہ ادھر آؤ، ہیں زبان اقدس سے حضور اپنے کلام سے، مبارک آواز سے بلا کے کہتے کہ ٹہنی ادھر آؤ، ابھی تو بلاوا تھا تو تڑپنا پھڑکنا یہ تھا، اور اگر حضور بلاتے تو پھر پتہ نہیں آنا کیسا ہوتا اس کا۔ جب آقا کی ذات کی بات آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نیاز مندی کی بات آئے تو عاشقان مصطفیٰ پہ کہہ دینا لگایا کرو ظالمو۔ میں نے ایسے بھی علمی فقدان کی بوریاں دیکھی ہیں، میں نے وہ مدینہ پاک کے سین میں لال رومال سے نظر آتی ہیں، وہ بیکار علم سے بے پیارے لوگ۔ ایک شخص، یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گی آپ کو بات، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ ایک شخص کوئی عاشق مصطفیٰ تھا، حضور کی بارگاہ میں نہ جانے اس کے اندر عقیدت کیا ہوگی، یہ تو جو گنبد خضرا جس کے سامنے ہو اس سے پوچھو کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر الٹے پاؤں پیچھے آ رہا تھا۔ یہ وہابی لوگ سنیں، اگر یہ میری تقریر یوٹیوب پہ ان کو ملے تو یہ سنیں ذرا، اس کا جواب دیجئے گا۔ وہ یہ کہ وہ الٹے پاؤں واپس آ رہا تھا۔ اب معلوم نہیں اس کے اندر احترام کیا تھا، وہ تو الٹے پاؤں واپس آ کر بھی کہتا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کا ادب نہیں ہے، یہ مکمل ادب نہیں ہے، مجھے اس پر بھی معافی عطا فرما دے۔ عاشق مصطفیٰ تو اس سطح تک ہوتا ہے۔ وہاں پہ لال رومال والا بابا ملا، ان کی شکلوں سے بھی لگتا ہے کہ یار مدینہ پاک میں رہے ہیں پر فیض نہیں ملا ان کو کچھ بھی، کچھ آ کے پا کے چلے گئے اور کچھ رہ کے بھی مردہ رہے۔ ہمارے لوگ ان کی عقیدت کرتے پھرتے ہیں، ہاں در مصطفیٰ پہ جو عاشق ہے نا وہ لائق عقیدت ہے۔ تو اس نے روک کے کہا کہ آپ ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں حضور کی قبر منور ہے، وہاں آقا کا وجود منور ہے، وہ سبز گنبد کے نیچے میرے آقا کا جسم پاک ہے اس سبز گنبد کے اندر، تو میں اب الٹے پاؤں جتنا بھی احترام کر سکتا ہوں میں اس سے واپس آیا۔ وہ کہنے لگا اے کسی کتاب سے لکھے ہے؟ یہ ہے نہیں باتیں، جو جملے یہاں رواج ہے کتے تیسری کتاب سے لکھے ہے کتے؟ میں دل کرتا کاش ایسا سوال کو ہم سے نہیں پوچھتا، پتہ نہیں کیا وجہ، سادہ لوگوں کو بیچاروں کو پریشان کرتے رہتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آقا کا ادب بھی کہیں لکھا ہوگا تو وہابی پھر کرے گا، اگر مصطفیٰ کا ادب لکھا نہیں ہے تو یہ وہ قوم ہے کہ صرف اتنا ہی ادب کرتے جتنا لکھا ہے، اور جو لکھا نہیں ہے وہ نہیں کرتے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اب اس مقام پر، یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف میں، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ادب ہے یہ زیادہ ہے صحابہ کرام کا یا پھر یہ جو گنبد خضرا سے واپس آنے والے ہیں انہوں نے کیا ہے؟ ظاہر صحابہ کا ادب تو بہت آگے تھا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد، اس کو اٹھا کے پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، عن المسور ابن مخرمۃ و مروان قال ان عروۃ جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینیہ قال فواللہ ما تنخب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَخْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَى النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَالِكًا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمد او كما قال۔ یہ میں نے اس لیے عربی قرات کر دی
بعض ملا کہتے ہیں نا عربی میں دکھاؤ، عربی میں بھی پڑھ دی۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا ہم نے کیا، ہم تو ساری زندگی غلامی میں بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ صحابہ کرام جن کے سامنے سراپا اقدس تھا، ان کے ادب کا عالم یہ تھا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود، یہ حضور کے صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب وہ واقعہ روایت کر رہے ہیں، جو واقعہ روایت کر رہے ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ واقعہ روایت انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کی، تو ان کا نام تھا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی۔ وہ کہتے ہیں حدیبیہ کا میدان ہے، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، مسلمان عمرہ کرنے گئے پہلی بار، حدیبیہ کے میدان میں مسلمان رک گئے، وہاں پر معاہدہ ہوا، پھر مسلمان واپس آئے، وہ پوری تفصیل ہے کتابوں کے اندر۔ کافروں نے کہا کہ جو لوگ آئے ہیں، عروہ بن مسعود سے فرمایا، کہا کہ جاؤ دیکھ کے تو آؤ وہ کیسے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو دیکھنے آئے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا واقعی لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں یا لڑ سکنے والے ہیں، ساری چیزیں نوٹ کی۔ تو کہتے ہیں کہ کافروں کے وکیل بن کر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی صحابہ کو دیکھنے آئے۔ صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعظیم و توقیر کا بغور مشاہدہ کرنے لگے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے بیان دیا ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھ کے وہ کافروں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جو میں نے وہاں دیکھا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم با خدا جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالتے پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور ہاتھ میں لے کر اسے اپنے چہرے اور بدن میں ملنا شروع کر دیتا۔ یہ تو حدیثیں ہیں، کسی بھی ایسے بندے کو جو غیر اہل سنت ہے سنا وہ کہ سب خرافات ہے، سب خرافات۔ تو کہا کہ وہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو بطور تبرک ہاتھوں پہ لیتے اور منہ پہ ملنے میں آر بھی محسوس نہیں کرتے، دیوانگی میں منہ پہ ملتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا، اور کہا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ آقا کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے، نیچے قطرہ تشریف لائے تو ہمارے ہاتھوں پہ گرے۔ یہ آدب۔ اور پھر کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ اپنی آوازوں کو ان کے سامنے پست کر لیتے، کلام نہ کرتے، اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور پھر کہا اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گئے اور ان سے کہا کہ اے قوم جو تم ان سے لڑنے کا ارادہ رکھتی ہو، اے قوم جو ان سے لڑنے کا ارادہ رکھتی ہو، اللہ کی قسم میں عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر، کسریٰ، نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے بڑے دربار بھی دیکھے، بڑے درباری بھی دیکھے، بڑے دربار بھی دیکھے اور بڑے درباری بھی دیکھے، پر جو ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کا کرتے ہیں، ایسا ادب میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ اب بتاؤ مجھے، آقا تھوک مبارک پھینکے صحابہ زمین پر نہ گرنے دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام کریں تو صحابہ سر نہ اٹھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کریں تو وہ ایک دوسرے پہ گریں کہ آقا کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے، اور وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور چہروں پہ ملتے۔
بدن پہ ملتے اور چہروں پہ ملتے، اور یہ ساری کیفیت دیکھ کر بطور شان کے کافروں کو جا کے عروہ بن مسعود ثقفی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس قوم سے نہ لڑنا جو مصطفیٰ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ناموس پہ دبا کیسے لگنے دیں گے؟ جو ان کے استعمال شدہ پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ان کی عظمت اور عصمت پہ دبا کیسے لگنے دیں گے؟ ان کی ناموس پہ دبا کیسے لگنے دیں گے؟ اب یہ تو ساری ہو گئی حدیث، یہ بات آپ کو سمجھانی تھی، سمجھا دی۔ اب ایک جملہ ادب کتنے لکھے ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ادب کے فقدان کی بیماری ہے، ایک جملہ ان کے لیے۔ صحابہ مصطفیٰ کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، بڑی توجہ سے سنیں، پھر یہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو کام آئے گا بڑی جگہوں پر۔ صحابہ مصطفیٰ کا لعاب دہن مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آقا وضو کرتے ہیں تو صحابہ زمین پر مصطفیٰ کا پانی نہیں گرنے۔ اور بخاری کے ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال کٹوا رہے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کی آقا کی چیر مبارک، کرسی مبارک کے گرد صحابہ طواف محبت کر رہے تھے۔ طواف کا معنی تھا گھومنا، وہ طواف شرعی نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال کٹوا رہے ہیں، صحابہ کرسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ بال مبارک ہیں، منہ مبارکہ جب کٹیں تو زمین پہ تشریف نہ لائیں، بس وہ تبرک کے طور پہ سنبھال لیں ہم، اس نیت کے ساتھ۔ نہ بال زمین پہ گرنے دیتے، یہ جملہ ہے، نہ بال زمین پہ گرنے دیتے ہیں، نہ لعاب دہن زمین پہ گرنے دیتے ہیں، نہ مصطفیٰ کا استعمال شدہ پانی زمین پہ گرنے دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، صحابہ نے یہ جو ادب کیا ہے مصطفیٰ سے پوچھ کے کیا تھا یہ ادب؟ اس جملے کا جواب چاہیے مجھے۔ یہ جو کہ تھوک بھی زمین پر نہیں، آقا کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا، استعمال شدہ پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا، اور یہ کہ آقا کے بال کٹے تو وہ بھی زمین پر بولیے نہیں گرنے دینے، یہ صحابہ نے یہ جو ادب تھا یہ آقا سے پوچھ کے کیا ہے یا قرآن میں آیا؟ یہ ادب نہ قرآن میں آیا لفظاً، نہ مصطفیٰ نے فرمایا۔ یہ صحابہ کا وجد تھا کہ مصطفیٰ کا ادب ان کے اندر اس انداز میں آقا کی صحابہ کرام کی خون میں پیوست تھا مصطفیٰ کا ادب، اور وہ پیمانے نہیں متعین کرتے تھے کہ یہاں کرو یہاں نہیں کرو۔ وہ کہہ رہے مصطفیٰ جہاں چلے وہ بھی ادب کی جگہ ہے، جتنا ہو سکے ادب کرو۔ مصطفیٰ کلام کریں یہ بھی ادب کی جگہ ہے، جتنا ادب کر سکو تھوڑا ہے۔ تو ان کا صحابہ کرام کا ذہن یہ نہیں تھا کہ جتنا لکھا ہے اتنا کرنا ہے، ان کا ذہن یہ تھا جتنا بھی کر لو کم ہے مصطفیٰ۔ اب عقیدہ اہل سنت بتا دوں، عقیدہ اہل سنت یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہے صرف اتنا ہی کرو، نہیں، مصطفیٰ کا ادب جتنا بھی کر لو وہ کم ہے، یہ ہے عقیدہ۔ کوئی پوچھے سنی اور غیر سنی میں فرق کیا ہے، تو غیر سنی وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے جو لکھا ہے وہ کر لو، جو نہیں لکھا اس کی ضرورت، یہ غیر اہل سنت ہے۔ وہ جس طرح بھی نماز پڑھتا ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جو لکھا ہے بس اتنا ہی کر لو۔ اور بعض تو بڑے کمزور قسم کے جملے بھی بول دیتے ہیں، وہ کہہ رہے بڑے بھائی کا سا ہی ادب کرو، یہ کتاب بھی رکھی ہے میرے پاس، تو وہ کہتے ہیں جو لکھا ہے اتنا کرو، اس پہ عمل کرتے بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ سنی فراخ دل آدمی ہے، سنی کہتا نہیں مصطفیٰ کا ادب جتنا بھی کسی نے کر لیا وہ کم ہے، جتنا مصطفیٰ کا ادب کرتے کرتے زندگی پوری ہو جائے تو حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہے مسلک، یہ ہے اہل سنت کا مسلک۔ اب ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں چونکہ وقت اب کم رہ گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے وہ بھی آ جائے اور میں آپ کو بتا۔ اب یہ تو مصطفیٰ کا ادب تھا نماز کی حالت کے باہر، یہ ادب کیا تھا؟ بولیے بولیں، یہ ادب نماز کی حالت سے کیا تھا؟ ہاں، تو صحابہ کرام تو آقا کا ادب
نماز کے اندر بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا السلام علیکہ ایھا النبی نماز کے اندر ہے۔ ان کو پتہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سارے کا سارا درود نماز کے اندر ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ نام اور حضور کا نماز کے اندر، اور درود مصطفیٰ کا نماز کے اندر، اور سلام مصطفیٰ کا نماز کے اندر رکھا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ جہاں نماز کے اندر خدا کا ادب ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام آئے تو مصطفیٰ کا ادب بھی ضروری ہے۔ میں بخاری مسلم کا بعض لوگوں کو بخار ہوتا ہے، وہ بخاری مسلم کے علاوہ کو حدیث پڑھو وہ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں۔ چلو ان کو منوانے کے لیے میں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم کے اندر روایت بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان اٹھائیں گے تو یہ حدیث مل جائے گی، اور یہ حدیث کتاب المغازی کے اندر بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے آخری ایام کے جو ابواب ہیں وہاں دیکھیں، وہاں بھی مل جائے گی۔ حدیث ہے، روایت کون کر رہے؟ انس ابن مالک۔ انس ابن مالک کون ہیں؟ یہ وہ پیارے صحابی ہیں جو 10 سال حضور کی سنگت و صحبت میں گزارے، جنہوں 10 سال حضور کے قربت میں، آقا کے گھر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا کھانا کھا کے جوان ہوئے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، کتنی پکی اور سچی بات ہوگی۔ وہ روایت کرتے ہیں، روایت عن انس بن مالک الانصاری وقال تابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخدمہ وصاحبہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنكس ابو بکر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصلاة فاشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم وارخ الستر وتوفی من یومہ او کما قال۔ اب میں ترجمہ سناتا ہوں اس کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک کے ایام قریب تھے تو سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا، حکم دیا کہ صدیق اکبر سے کہیں کہ وہ میرے مصلی پہ چڑھ کے نماز پڑھائیں۔ یہ نیابت کا فیصلہ تھا کہ آقا نے اپنی زندگی پاک میں سید صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور منشاء رسول بھی اس سے سمجھ میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو، اور پیر کے روز، اب لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ نے افاقہ محسوس فرمایا، اور دل نے چاہا کہ میں جا کر اپنے غلاموں کو دیکھوں کہ کیسے میرے صدیق اکبر کے پیچھے مجتمع ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ کی محبت بھی دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سہارا لے کر حضور مسجد نبوی کے اس دہانے پہ تشریف لائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت تھا، دروازہ تھا در دولت کا۔ وہ ایسے تھا کہ جیسے کعبۃ اللہ ہے، ایسے کعبۃ اللہ ہے تو ایک سائیڈ پر، دوسری سائیڈ پر، دوسری جہت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر پاک کا دروازہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حدیث پاک کے لفظ ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صفیں بن گئی تھیں، فی الصلاۃ، سارے صحابہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، اور صحابہ وہم صفوف فی الصلاۃ، نماز دے وچ سی۔ اے لفظ یاد رہ جانا تنوں پنجابی چ۔ بات کہتے نہیں، وہ نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ وہ نماز کی طرف جا رہے تھے، وہ کون سی حدیث ہے؟ پڑھو ذرا ہمارے سامنے۔ اور جو بخاری سے پڑھ رہے ہیں، کیا اتنی بھی عربی کا پتہ نہیں ہے کہ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے۔ سنیو، جاگ کے وہ رہا کرو، یہ باتوں کو ذہن میں رکھا کرو۔ نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے، وہ نماز کی طرف جا نہیں رہے تھے، ورنہ لفظ آتے وَهُمْ صُفُوفٌ لِلصَّلَاةِ،
وہ نماز کے قریب تھے یا نماز پڑھنے والے تھے، نماز کی تیاری میں تھے. لفظ للصلاۃ نہیں ہے، وہم صفوف فی الصلاۃ، وہ صفیں بن گئی تھی. وہم صفوف فی الصلاۃ، صحابہ نماز کے اندر تھے. ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکشف النبی ستر الحجرۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے در دولت کا دروازہ پردہ ہٹایا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نماز ہو رہی ہے، جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے در دولت کا پردہ ہٹایا تو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ینظر الینا وہو قائم، ہم نے مصطفیٰ کو کھڑا ہوا دیکھا. اور جب ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوتے، آقا کا جلوہ دیکھا تو کیسے دیکھا ہوگا؟ منہ تو کعبۃ اللہ کی طرف تھے. بولیے نا، بولیے، منہ کدھر تھے؟ نماز آپ اور میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف پڑھتے. تو صحابہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف نماز بولیے پڑھ رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت تو ادھر ہے اور کعبۃ اللہ، نمازی ساروں کا منہ ادھر ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے دیکھا. اور کیسے دیکھا؟ لفظ ہیں کہا کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہنے لگے ثم تبسم یضحک، ہم نے دیکھا آقا مسکرا رہے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور مسکرا رہے تھے اور آقا کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح کھلا ہوا تھا. اور اپنے جیسا کہنے والوں کچھ کھا کے مر جاؤ تم، ہمارے ہی جیسے تھے جی، کھاتے پیتے دو آنکھیں ہمارے ہی جیسے تھے، یہ بین بجا بجا کے مر جاؤ تم لوگ. صحابہ کا عقیدہ دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کیسے؟ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے ایسے دیکھا آقا کا چہرہ ایسے کھلا ہوا تھا کہ جیسے قرآن کا صفحہ ہوتا ہے. اور کیسے آقا صحابہ کو دیکھ کر ثم تبسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. اب مسکرائے کس بات کو دیکھ کے؟ کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے. اسی بات پہ تو حضور مسکرائے، اسی بات پر تو آقا مسکرائے. اور کہتے ہیں کہ یہ بات دیکھ کر فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی شادابی کو دیکھا. فناکس ابو بکر علی عاقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر کو بھی پتہ لگتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں. یہ جو دیوانگی کی کیفیت ہے، لگتا ہے حضور آ گئے. انہوں نے مصلے سے ایک پاؤں پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کی. حدیث پاک کے لفظ آتے ہیں جب پیچھے ہٹانے کی کوشش کی فَأَشَارَ إِلَيْنَا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اور اشارہ فرما کے کہا ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو. یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھ کر تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھ لو. یہ لفظ قیامت تک کے لیے لوگ لائیں کہیں کی حدیث کی کتاب سے ڈھونڈ کر کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہو کہ تمہاری نمازیں مجھے دیکھنے سے ٹوٹ گئی ہیں. کعبۃ اللہ سے تو منہ پھیر لیا تم نے، اے پیارے صحابہ مجھے دیکھا تو تمہاری نماز تو ٹوٹ گئی، اب سرے سے دوبارہ نماز پڑھو. یہ لفظ حدیث سے کوئی مر جائے گا نہیں دکھا سکتا. اور یہ کہ آقا نے فرمایا ان اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازیں پوری کر لو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ تم نے کیا میری محبت میں وہ تم نے درست کیا، اب اپنی نمازوں کو بولیے پورا کر لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ادھر تھا اور نمازیوں کا رخ انور ادھر تھا. نمازیوں نے جب ادھر پھیرا ہوگا تو جذبات عشق کیا ہوں گے دلوں میں ان کے؟ بولیے. ہیں جنہوں نے چہرے موڑے ہیں ان کے اندر کے جذبات کی عکاسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے چہرے پھیرے، کعبہ سے پھیر کر مصطفیٰ کی طرف پھیرے. وہ اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. یہ تو کعبہ ہے نا کہ نماز میں اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے. یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے کعبہ کو کعبہ بنایا ہے. یہ جذبات محبت تھے کہ یہ وہ نبی ہے جنہوں نے کعبے کو بولیے
کعبہ بنایا ہے، یہ جذبات عشق محبت ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو بھی چھوٹا سا جواب دے دوں، اور جن لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک کتاب ہے صراط مستقیم نام کی، اس میں لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ خیال بندے کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف صحابی ہے اور ایک طرف یہ من گھڑت مذہب ہے۔ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو یہ خیال تو نہیں ہے، یہ تو سارا زور ہی لگا دیا صحابہ نے تو مصطفیٰ کے دین کی خاطر کعبۃ اللہ کا سمت چھوڑ دیا، مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے۔ اور وہ کہنے لگے کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر حضور تشریف نہ لے جاتے، آقا مسکرائے، اور مسکرانا آقا کی تشریف آوری سے صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، کہا کہ اگر انس ابن مالک کہتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر آقا واپس تشریف نہ لے جاتے تو ڈر تھا کہ ہم نمازیں نہ توڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے نماز ٹوٹی نہیں تھی ان کی، دیکھنے سے نماز، یا ریئل میں دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ایک ظن اور خیال سے نماز کیسے ٹوٹ جائے گی؟ بولیے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز خیال سے ٹوٹ جاتی، اتنی تو نمازیں ہیں ان کی، ایسی تو نمازیں ہیں۔ ہم تو جب پڑھتے ہیں نا، ہماری نماز میں جب لفظ آتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، میں تو ڈوب جاتا ہوں آقا کی ذات اقدس کی طرف، جب تک گنبد خضرا کا تصور نہ آئے اور آقا کی بارگاہ میں نیاز مندی نہ پیش کرے، مجھے تو نماز کی لذت ہی نہیں آتی۔ مجھے بتائیں، نمازی نماز پڑھنے والا جب کہتا ہوگا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے ذہن میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ صحیح بتائیں، بول نہیں رہے آپ لوگ، آئے گا نا؟ تو پھر تو کسی کی نماز بھی نہیں بچ سکتی کہ ساری نماز میں یہ پڑھتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں پڑھتے، جبھی تو شاید ان کے عقیدے کے مطابق ان کی نماز درست ہوتی ہوگی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب کوئی پڑھے گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہو نہیں سکتا کہ طبیعت کا خیال مصطفیٰ کی طرف نہ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور چلو آپ کہیں گے نہیں میں بچ بچا کے گزر جاتا ہوں، وہاں بھی کہ میں بچ بچا کے گزر جاتا ہوں، بچ بچا کے گزر جاتا ہوں۔ قیامت والدین شفاعت مصطفیٰ کے بغیر ان لوگوں کا بھی چارہ نہیں ہوگا، وہاں شفاعت مانگتے پھرتے ہوں گے یہ لوگ جو کہتے ہیں بچ بچا کے نکل جاتا ہوں۔ اچھا چلو بچ بچا کے یہاں سے تو نکل گئے، تو جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اسے تو نام بھی آ گیا، ادھر تو لفظ نبی آیا تھا نا، تو آپ نے کہا میں نے بچا بچو کے گزار لیا اپنے آپ کو، ادھر تو اللہم صلی علی محمد، اب کہاں جائیں گے؟ یہاں پر کوئی بندہ خاموش ہے سارے، اگر کوئی بندہ بلند آواز سے کسی کا نام لے، سب کی توجہ جائے گی کہ نہیں؟ ادھر بولیے نا، سب کی جائے گی توجہ۔ تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پرسکون ہی تو ہوتا ہے، نماز میں پرسکون ہوتا ہے اور ایک سناٹا ہوتا ہے، ایسے وقت میں یکدم اس کے اپنے ہی منہ سے اعلان ہوگا اللہم صلی علی محمد، تو جائے گی توجہ کہ نہیں حضور کی طرف؟ تو توجہ حضور کی طرف گئی تو خیال جائے گا۔ تو ایسے ممکن ہی نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نماز کے میں آقا کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ نمازیں حضور کی عقیدت اور آقا کی طرف توجہ سے، نمازیں معراج کی طرف جاتی ہیں، نماز کمال کی طرف جاتی۔ وہ نماز ہی کیا جس نماز میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود ہی نہیں ہے، وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ وہ نماز ہی کیا جس نماز کے اندر مصطفیٰ کی ذات پہ سلام ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہماری نماز جب تک مصطفیٰ کی ذات پر سلام اور درود نہ پڑھ لیں، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔